بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. خوب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے کفایت الاصول میں ہمارا مقدمہ تمام ہوا. اچھا، مقدمے کے اندر 13 امور تھے جن کو مرحوم آخوند نے ذکر فرمایا. اب انشاءاللہ مقصد اول میں وارد ہو رہے ہیں کہ مقصد اول اوامر کے بارے میں ہے. بقول آخوند کے کہ اوامر کے بحث میں ہم چند فصول کے اندر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے مادہ امر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اچھا، مادہ امر کے بارے میں گفتگو ظاہری لحاظ سے ایسے لگ رہا ہے کہ لغوی بحث ہے، تو اس کے بارے میں عرض یہ کریں گے کہ درست ہے کہ لغوی مباحث ہیں، لیکن لغوی مباحث میں جو تدقیقات، دقت اور تفسیر اور تحلیل ہے وہ ہمارا مقصود ہے. خود مادے کے بارے میں جو گفتگو کریں گے کہ تقریباً بعد میں پھر انشاءاللہ جیسے صیغہ امر کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی تو اس کا مستقیم اور ڈائریکٹ تعلق ہمارے فقہی مباحث کے ساتھ ہے. خود مرحوم آخوند لفظ امر کے بارے میں سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ لغت کے اندر آپ دیکھیں جا کر امر مختلف معانی کے اندر استعمال ہوتا ہے. ایک مرتبہ لفظ امر، اس وقت گفتگو ہماری کس پر فوکس ہے؟ لفظ امر پر، حمزہ میم را پر. ایک مرتبہ طلب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثلا کہتے ہیں امرہ بقضا، فلاں کام کا امر کیا، یعنی فلاں کام طلب کیا اسے کہ اس کام کو انجام دو. ایک استعمال اس کا طلب ہے. دوسرا استعمال شان، مثلا شغلہ امر قضا، درست ہے کہ مشغولیت، فلاں امر نے اس کو مشغول کیا، درست ہے. اسی طریقے سے فعل کے معنی میں بھی آتا ہے، کام کے معنی میں بھی. وما امر فرعون برشید، کہ یہاں پر امر اسی فعل کے معنی میں ہے. اور کبھی کبھار فعل عجیب فعل ہوتا ہے. فلما جاء امرنا، یعنی وہ جو ہمارا عجیب فعل جب ظاہر ہوا تو فلاں فلاں ہو گیا، اس معنی میں بھی استعمال ہوا. شے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. رأیت الیوم امرا عجیبا، یعنی ای شیئا عجیبا. اور اسی طریقے سے حادثے کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، غرض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ مختلف استعمالات ہیں. مرحوم آخوند فرماتے ہیں کہ یہاں سے دیکھیں اس لغت پر دقت شروع ہو رہی ہے. یہ مختلف استعمالات ہیں، درست ہے، لیکن آیا لفظ امر کے یہ سارے کے سارے معانی ہیں؟ یعنی لفظ امر ان تمام معانی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہ؟ مثلا طلب ہے، شان ہے، فعل عجیب ہے، شے کے معنی میں، حادثے کے معنی میں، غرض کے معنی میں. تو یہ سارے معانی ہیں اس کے. آخوند فرماتے ہیں اگر دقت کریں تو بہت ساری جگہوں پر آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ یہ مختلف معانی نہیں ہے. امر کے بارے میں انشاءاللہ جیسے ہم ذکر کریں گے مجموعی طور پر 2 معنی ہے، ایک طلب اور ایک شے. باقی اس کے علاوہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہاں پر اس شے کا مصداق ہے. مثلا جاء زید لامر کذا، کہ بعض نے کہا کہ یہاں پر امر غرض کے معنی میں ہے.
آخوند کہہ رہے ہیں کہ نہ، یہاں پر امر اسی شے کے معنی میں ہے، لیکن وہ شے اس غرض کا مصداق ہے۔ غرض آپ کو لام سے سمجھ میں آ رہی ہے، جاء زید لامر کذا، غرض یہاں پر لام سے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس غرض کا مصداق کیا ہے؟ اس غرض کا جو مصداق ہے وہ لفظ امر ہے، یعنی وہ شے اس غرض کا مصداق ہے، وگرنہ امر کا معنی شے ہے۔ اکثر جگہوں پر ایسے ہے جہاں پر حادثہ کہہ رہے ہیں، فعل عجیب کہہ رہے ہیں، وہاں پر بھی لفظ اس شے کے معنی میں ہے، لیکن اس شے کا مصداق ایک جگہ پر فعل ہے، ایک جگہ پر حادثہ ہے، ایک جگہ پر غرض ہے، ایک جگہ پر شان ہے، ایسے۔ دوسرے لفظوں میں بہت سارے لوگوں نے جو امر کے یہ مختلف معانی ذکر کیے ہیں، در حقیقت انہوں نے مفہوم اور مصداق میں خلط کیا ہے۔ اصل میں معنی وہی شے ہے، لیکن اس شے کا مصداق کسی جگہ پر غرض ہے، کسی جگہ پر حادثہ ہے، کسی جگہ پر شان ہے، کسی جگہ پر کچھ ہے، ایسے۔ پس کلی طور پر امر مشترک لفظی ہے، لیکن دو معنیوں کے لیے، ایک طلب، کہ البتہ کہیں گے طلب مخصوص ہے مراد، طلب اور شے، یہ دو معنی ہے، اور یہ لغت بھی اس کا سہارا دے رہی ہے۔ اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ امر ایک مرتبہ اوامر کے ذریعے سے اس کی جمع بنتی ہے، ایک مرتبہ امور کے ذریعے سے جمع بنتی ہے۔ خب امر جہاں پر شے کے معنی میں اس کی جمع امور بنتی ہے، اور جہاں پر طلب کے معنی میں وہاں پر جمع اوامر بنتی ہے، ایسے۔ خب آخوند کہتے ہیں کہ بھلا آئیں فقہا اور اصولیوں کے پاس، وہ لوگ کیا کہتے ہیں امر کس معنی میں ہے؟ فقہا کے پاس امر کس معنی میں ہے؟ کہہ رہے ہیں فقہا اور اصولیوں کے نزدیک امر حقیقت ہے قول مخصوص میں۔ مثلا ایک صیغہ امر جو ہوتا ہے، اس صیغہ امر کو اصطلاحاً امر کہا جاتا ہے، لغت سے ہٹ کر اصولیوں کی اصطلاح کی بات کریں، اصولیوں کی اصطلاح میں آئے تو وہ لوگ امر کہتے ہیں، یعنی وہی صیغہ امر دی گئے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، درست ہے۔ خوب آخوند کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا اتنا اچھا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ امر نام ہے صیغہ امر کا، ایسے درست نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ایسے بنائیں گے تو پھر اس کے مشتقات نہیں بنا سکتے آپ۔ مثلا جتنے اعلام ہوتے ہیں، شجر، تو آپ اسے فعل وغیرہ تو نہیں بناتے، مشتقات اس کے بنتے ہیں جو معنی حدثی پر دلالت کرے، جو غیر معنی حدثی پر دلالت کرے، جیسے علم، نام وغیرہ، اس کے مشتقات نہیں بنتے ایسے، حالانکہ امر کے مشتقات بنتے ہیں۔ لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حقیقت ہے اور نام ہے قول مخصوص کا، صیغہ امر کا، ایسے نہ کہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے، پھر مشتقات کیسے بنائیں گے؟ یوں توجیہ کریں کہ فقہا کا مقصود یہ ہے کہ آغا امر بلے قول مخصوص کو صرف نہیں کہتے، بلکہ وہ طلب جو قول مخصوص کے ذریعے سے ہو، اصطلاحی معنی ایسے کرے، امر کا اصطلاحی معنی کرے وہ طلب جو قول مخصوص کے ساتھ ہو۔ اب طلب کیا ہے؟ معنی حدثی ہے، تو اب آپ اس کے مشتقات بنا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ آخوند کہہ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بابا اصطلاحی معنی کے اندر جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مقصد اصل ہے قرآن و سنت کے اندر جو یہ لفظ امر استعمال ہوتا ہے وہ تو لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہاں پر تو اصطلاحی معنی مراد نہیں لیں گے۔ قرآن و سنت میں جو آئے گا لفظ امر، وہاں پر تو اس اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، فقہا کے اصطلاح کے معنی میں تو نہیں ہے، وہاں پر لغوی معنی ہے۔ اصل مہم یہ ہے کہ امر کے معنی کو آپ لغوی طریقے سے دقیق سمجھیں اور پھر دیکھیں
کہ قرآن و سنت میں لفظ امر کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اور وہ ہم نے عرض کیا کہ امر یہاں طلب کے معنی میں لغت میں یا شے کے معنی میں، ان قرائن کو مد نظر رکھیں گے کہ وہاں پر کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ بعض ریزے کاریاں ہیں، چھوٹے موٹے مطالب ہیں اس کے اندر کے جن کو عبارت میں دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی اور خاص مشکل بحث نہیں، آسان بحث ہے تا ان کے آگے چلے تھوڑا سا۔ المقصد الاول فی الاوامر وفیہ فصول، کہتے ہیں مقصد اول عوامر کے بیان میں ہے اور اس کے اندر چند فصول ہیں۔ الاول، فصل اول، فی ما یتعلق بمادۃ الامر من الجہاد، مختلف زاویوں اور جہاد کے اعتبار سے جو مباحث مادہ امر کے ساتھ مربوط ہیں۔ وہی عدیدۃ، وہ جہات اور زاویے مختلف ہیں۔ الاولی، ان جہات میں سے پہلی جہت یہ ہے کہ اس کے معنی کو گنے۔ انہ قد ذکر للفظ الامر معان متعددہ، اگر شان یہ کہ لفظ امر کے لیے متعدد معنی ذکر ہوئی ہیں۔ منہا الطلب کما یقال امرہ بکذا، ومنہا الشأن کما یقال شغلہ امر کذا، ومنہا الفعل کما فی قولہ تعالی وما امر فرعون برشید، ومنہا الفعل العجیب کما فی قولہ تعالی فلما جاء امرنا، ومنہا الشیء کما تقول رأیت اليوم امران عجیبا، یعنی ای شیئا عجیبا، ومنہا الحادثۃ ارز لی امرن، یعنی ای حادثہ، کوئی حادثہ ہوا، ومنہا الغراض کما تقول جاء زید لامر کذا۔ ولا یخفا، اگر یہ سارے مختلف لفظ امر کے معنی نہیں ہیں، یہ آخون کا کام۔ ولا یخفا ان عد بعضها من معانیہ من اشتباہ المصداق بالمفہوم، مخفی نہ رہے کہ بعض معانی متعددہ کو معانی امر میں سے شمار کرنا دراصل اشتباہ مصداق بالمفہوم ہے۔ کیوں بھائی؟ ضرورت ان الامر فی جاء زید لامر کذا، یہاں پر جو آپ نے غرض والے معنی میں مثلا استعمال کیا تو فرماتے ہیں ضرورت، کیونکہ بدیہی ہے کہ ان الامر، یہ جو جاء زید لامر کذا میں امر آیا ہے، ما استعمل فی معنی الغرض، لفظ امر معنی غرض میں استعمال نہیں ہوا، بل اللام قد دل علی الغرض، لام غرض پر دلالت کر رہا ہے، لیکن نام اتنا مانتے ہیں کہ یکون مدخولہ مصداقا، بلے اس کا جو مدخول ہے وہ مصداق غرض ہے۔ وَهَكَذَا الْحَالُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں پر بھی امرنا فعل عجیب کے معنی میں نہیں ہے، وہ جو ظاہر ہوا تھا وہ مصداق تھا اس شیء عجیب کا، یکون مصداقا للتعجب لا مستعملا فی مفہومہ، نہ کہ اس تعجب کے معنی میں لفظ امر استعمال ہوا۔ وَكَذَا فِي الْحَادِثَةِ وَالشَّأْنِ، اگر یہ بہت لطیف مطلب ہے، یہ ہمارے اصولیوں کی آخوند نے یہاں سے تنبہ دیا اور بعد میں اس کو خوب بیان کیا۔ یہ جو آپ مغنی وغیرہ پڑھتے ہیں نا، مثلا کہتے ہیں استفہام کے 8 معنی ہیں، درست ہے، استفہام حقیقی ہے یا تقریری ہے یا انکاری ہے، فلاں فلاں ایسے، وہاں پر بھی دقت کریں، 2 چیزوں میں تفاوت وہ لوگ نہیں کرتے، ادبیات والے متوجہ نہیں تھے، یہ ہمارے اصولی حضرات آئے اور اس نقطے کی طرف توجہ دلائی، کہا کہ دیکھیں استفہام تمام جگہوں پر استفہام اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، منتہا اس استفہام کا جو داعی اور انگیزہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، کہیں پر استفہام کا انگیزہ انکار ہوتا ہے، کہیں پر استفہام کا انگیزہ تقریر ہوتا ہے، کہیں پر استفہام کا انگیزہ توبیخ ہوتا ہے، کہیں پر استفہام کا انگیزہ کچھ ہوتا ہے، یہ داعی اور انگیزہ مختلف ہے لیکن استفہام اپنے ہی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں پر بھی یہ جو مختلف آپ معانی گنا رہے ہیں، یہاں پر داعی انگیزہ مختلف ہو سکتا ہے، اما وہ جو اصل معنی ہے وہ ایک ہی معنی ہے، وہ شے والا معنی ہے۔ مثلا یہ دقیق نقطہ ہے
کہ دوسرے مقامات پر بھی خوب اس سے استفادہ ہوتا ہے. جیسے آگے صیغہ امر میں اس نقطے کی جانب تنبہ دیں گے. بعض جگہوں پر کہتے ہیں کہ صیغہ امر تحدید کے لیے آتا ہے. وہاں پر کہتے ہیں بابا صیغہ امر اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے. امر کا داعی اور انگیزہ تحدید ہے. فَفَعَلْ مَا شِئْتَ، جاؤ جو کرنا ہے جا کے کرو. اما یہاں پر معنی تحدید نہیں ہے. امر تحدید میں استعمال نہیں ہوا، امر اپنے معنی میں استعمال ہوا. منتہا اس معنی کا داعی اور انگیزہ تحدید ہے. لطف تبھی آتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی آخون کہہ رہے ہیں کہ اکثر جگہوں پر آغا مفہوم اور مصداق میں خلط کر رہے ہو. بس ہماری بات سے صاحب فصول کی بات رد ہو گئی. اچھا، صاحب فصول خدا ان پر رحمت کرے کہ انہوں نے جو نقطہ ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امر طلب اور شان کے معنی کے لیے واضح ہے. وہ بھی زیادہ معنی نہیں کہہ رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں طلب اور شان. تو آخون کہہ رہے ہیں کہ نہ، شان نہ کہو، شے کہو. شان وہاں پر اس شے کا مصداق ہے. انہوں نے صرف یہ کہا طلب اور شان. آخون کہہ رہے ہیں نہ، شان نہ کہو، شے کہو. درست ہے. وَبِذَلِكَ ظَهَرَ مَا فِي دَعْوَى الْفُصُولِ، ہمارے اس بیان سے کہ ہم نے جو کہا کہ مفہوم اور مصداق میں خلط کی وجہ سے، ملانے کی وجہ سے مطالب کبھی کبھار درست نہیں ہوتے، اس سے ظاہر ہو گیا ما فی دعوی الفصول، جو فصول میں دعویٰ کیا گیا اس میں جو اشکال ہے وہ بھی روشن ہو گیا. وہ کیا دعویٰ ہے بیچارے کا؟ من کون لفظ الامر حقیقتاً فی المعنیین اولین، جو ابتدائی دو معنی ہے طلب اور شان، ان دونوں کے لیے واضح ہے. ومجاز فی غیرہ، اور بقایا موارد میں مجاز ہے. آخون کہہ رہے ہیں بابا مجاز وجاز کچھ نہیں، اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے. منتہا مصداق اور اس معنی کے اندر خلط کر رہے ہیں آپ. ولا یخفی انہ علیہ لا یمکن منہ نیچے چلا گیا میں. ولا یبعد دعوی کونہ حقیقتاً فی الطلب فی الجملہ، کیونکہ ہر طلب نا، ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے طلب وجوبی. امر مادہ امر وضع ہوا ہے طلب وجوبی کے لیے، لہذا کہا کہ حقیقت طلب فی الجملہ میں. درست ہے. وشے اور شے کے درمیان طلب فی الجملہ اور شے. ھذا بحسب العرف واللغہ. خوب آخون کو بھی تھوڑا سا پکڑتے ہیں. خوب جوامد کو آپ شے کہتے ہیں کیا؟ زید کے لیے آپ کہتے ہیں کہ شیون کہتے ہیں، کیوں نہیں کہتے؟ جوامد کو شے کہتے ہیں، یہ چیز ہے. شے کا تو سب پر اطلاق ہوتا ہے، شے کا اطلاق ہوتا ہے. اما اس پر امر کا اطلاق نہیں ہوتا. جوامد پر زید کو آپ نہیں کہتے کہ امرون. ایسی جو زوات ہیں، ان زوات کے لیے شیء استعمال ہوتا ہے، امر استعمال نہیں ہوتا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لفظ امر وضع ہے طلب اور شے کے لیے؟ یعنی کانو شے کا معنی، امر کا معنی وہی شے ہے. شے اور امر دونوں مترادف ہیں. حالانکہ شے کا اطلاق ہم ان جوامد میں دیکھتے ہیں، زوات پر شے کا اطلاق ہوتا ہے لیکن امر کا اطلاق نہیں ہوتا. لہذا آپ یوں کہیں شے، لیکن جو زوات کے قبیل سے نہ ہو، صفات کے قبیل سے ہو، افعال کے قبیل سے ہو، ایسا معنی تھوڑا اس کے اندر آپ ملائیں، پھر صحیح ہے. نہ کہ طلب اور مطلق شے، اس کے درمیان وزن ہے. یہ شیخ صدر اشکال کرتے ہیں ان پر. وَأَمَّا بِحَسَبِ الْاصْطِلَاحِ، لیکن اصطلاح کے اعتبار سے فقد نقلا، فرماتے ہیں کہ نقل ہوا ہے، کہ ناقل وہی صاحب فصول ہے. الاتفاق علی انہ حقیقت فی القول المخصوص، کہ یہ امر حقیقت ہے قول مخصوص میں. قول مخصوص یعنی وہی صیغہ امر دیگے. ومجاز فی غیرہ، اور اس کے علاوہ امر کیا ہے؟ مجاز ہے، وگرنہ یہ جو صیغہ افعال ہے اس میں حقیقت ہے. لیکن آخون فوراً اشکال کرتے ہیں
ولا یخفی انہ علیہ لا یمکن منہ الاشتقاق، کہ شان یہ اس بنا پر کہ ہم کہیں کہ امر حقیقت ہے قول مخصوص میں یعنی صیغہ امر کے اندر، تو اس صورت میں اس امر سے اشتقاق کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اشتقاق معنی حدثی سے ہوتا ہے. یہاں پر معنی حدثی نہیں بنا رہے، آپ اس کا نام بنا رہے ہیں. فَإِنَّ مَعْنَاهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مَعْنًا حَدَثِيًّا، اس صورت میں امر کا معنی حدثی نہیں ہوگا، بلکہ آپ نام رکھ رہے ہیں، اسم قرار دے رہے ہیں قول مخصوص کا. مَعَ أَنَّ الْإِشْتِقَاقَاتِ مِنْهُ ظَاهِرًا تَكُونُ بِذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ، حالانکہ جتنے بھی اشتقاقات امر سے ہوتے ہیں ظاہراً وہ اس معنی اصطلاحی کے اعتبار سے اس کے اشتقاقات ہیں. درست ہے، ظاہراً وہ اس کے معنی اصطلاحی والے اشتقاقات ہیں، لا بالمعنی الآخر، نہ کہ دوسرے معنی کے اعتبار سے. خب یہ آخون کی بات واقعاً عجیب ہے، یعنی واقعاً مجھے سمجھ میں نہیں آیا. بابا اشتقاقات جو لفظ امر کے بن رہے وہ معنی لغوی کے لحاظ سے بنتے ہیں، نہ کہ معنی اصطلاحی کے اعتبار سے اشتقاقات بنتے. یہ کس نے کہا؟ اس لغوی معنی کے اعتبار سے. اور پھر آخوند یہاں پر ادعائے ظہور کر رہے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ امر کے جتنے مشتقات بن رہے ہیں وہ اس کے معنی اصطلاحی کے اعتبار سے بن رہے ہیں. معنی اصطلاحی کے اعتبار سے کیوں بنے گا؟ اس کے مشتقات جو اہل لغت نے استعمال کیے وہ اس معنی لغوی کے لحاظ سے ہوں گے. یہ سمجھ میں آنے والی بات بالکل نہیں تھی. شاید آخون خود بھی متوجہ ہوں اس کی طرف، اسی لیے کہہ رہے فتدبر، کہ فتدبر غور کرو بھائی. لیکن ظاہراً یہاں پر وہ ہے، یعنی نہ ادعائے ظہور کبھی ہے ان کا، لیکن وہ درست نہیں ہے. اصل میں وہ بات صاحب فصول نے کی ہے. اب صاحب فصول پر اعتراض کر رہا ہے، وگرنہ یہ اشکال یعنی وہ ہے، عجیب ہے. ہاں وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ مُرَادُهُمْ هُوَ الطَّلَبَ بِالْقَوْلِ لَا نَفْسَهُ، بلے ممکن ہے کہ ان مجمعین کی، بھائی انہوں نے ایک طرف سے اجماع کیا ہے، اتفاق ہے، دعویٰ اتفاق ہے، تو پھر وہ اب ایسی واضح سی بات تو سارے کے سارے غلط نہیں کریں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ بابا ان اتفاق کرنے والوں کی مراد اس قول مخصوص سے وہی طلب بالقول ہے، قول مخصوص کے ساتھ طلب کرنا تاکہ معنی حدثی درست ہو. لا نفسہ، نہ کہ خود قول معنی حدثی بن کے اب اشتقاق درست ہو جائے گا. اگر یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے تو نہیں کہا، انہوں نے تو کہا کہ انہو حقیقت فی القول المخصوص. یہ کیسے آپ مراد لے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بابا المجاز باب واسع، مجاز ہے. خب مجاز ہے تو کون سا علاقہ ہے یہاں پر رابطہ؟ کہہ رہے ہیں دال و مدلول والا رابطہ ہے، کیونکہ وہ طلب مدلول قول مخصوص ہے، وہ طلب مدلول صیغہ امر ہے. تو ان لوگوں نے جو دال ہے وہ کہا ہے اور مراد ان کی مدلول ہے. ایسے مجاز کو بھی درست کر، مجاز مرسل. تعبیراً عنہ، اس طلب کو تعبیر کیا گیا ہے بما، یعنی اس صیغہ امر سے کہ یدل علیہ، جو اس طلب پر دلالت کرتا ہے. دال کہہ کر مراد ان کی مدلول ہے. نعم القول المخصوص اذا اراد العالی بها الطلب یکون من مصادیق الامر. بلے اس کو ہم قبول کرتے ہیں کہ جب قول مخصوص یعنی وہ صیغہ امر، جب کوئی عالی بندہ، کہ انشاءاللہ بعد والے فصل میں اس عالی اور مستعلی کو خوب بیان کرتے ہیں، جب ایک عالی رتبے والا بندہ اس صیغہ امر کے ذریعے سے طلب کرے تو پھر یہ صیغہ امر مصادیق امر میں سے قرار پائے گا. مثلا مولا جو کہہ رہے اقیمو، تو یہ اقیمو مصادیق امر میں سے ہے.
مولا جو آپ سے خدا جب آپ کو کہہ رہے اقیم الصلاۃ، تو اب یہاں پر یہ اقیم الصلاۃ آپ مصداق امر ہے دیجیے، آپ اس کو مصداق امر قرار دیتے ہیں۔ لیکنہ بما ہوا طلب مطلق او مخصوص، لیکن وہ قول مخصوص اس اعتبار سے کہ یا طلب مطلق ہے یا طلب مخصوص، کہ انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ طلب یا ایک مرتبہ طلب مطلق ہے، جامع ہے طلب استحبابی اور طلب وجوبی میں، یا ایک مرتبہ نہ طلب مخصوص ہے یعنی طلب وجوبی۔ وَكَيْفَ كَانَ فَالْأَمْرُ سَهْلٌ، آغا اصطلاح کے بارے میں امر سہل ہے، لا وَكَيْفَ كَانَ اصطلاح کے بارے میں گفتگو کر کے کہتے ہیں فَالْأَمْرُ سَهْلٌ لَوْ ثَبَتَ النَّقْلُ، اگر واقعاً آپ کہیں کہ لغت سے نقل ہو گیا ہے امر اس معنی میں، مطلب روشن ہے، وَلَا مُشَاحَةَ فِي الْإِصْطِلَاحِ، اصطلاح میں کوئی کیا ہے نزاع اور جھگڑا وغیرہ بھی نہیں ہے، بابا آپ نے ایک اصطلاح بنائی دوسروں نے دوسری بنائی، اس میں تو جھگڑا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْمُهِمُّ بَيَانُ مَا هُوَ مَعْنَاهُ عُرْفًا وَلُغَةً، یا اللہ ترتیب کے لحاظ سے بھی پہلے لغت کی باز کو چھیڑا تھا تو یہ لغت والی باز تمام کر کے پھر اصطلاح میں آتے، لیکن لغت کی باز کو بیان کیا پھر اصطلاحی باز، اب پھر لغت کی طرف پلٹ آئے۔ انما المہم بیان ما ہوا معناہ عرفاً و لغتاً، عام آگا یہ ہے کہ اس کا عرفاً اور لغتاً معنی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لیحمل علیہ فیما اذا ورد بلا قرینۃ، کیونکہ جب قرآن و سنت کے اندر یہ امر وارد ہو بغیر کسی قرینے کے تو ہم اس کو کس معنی پر حمل کریں، لہذا اس کا لغوی حقیقی معنی آپ کے پاس مشخص ہو، اگر قرینے کے بغیر آیا ہے تو اب کس پر حمل کرنا ہے۔ بقول آغا باقر ایروانی کے کہ واقعاً کتاب و سنت میں کوئی ایک مصداق ایسا ہے جہاں پر بغیر قرینے کے استعمال ہوا ہو ہمیں پتہ نہ چلے، کہتے ہیں کہ نہ ماں نہ دی کوئی ایک مورد ایسا ہو جہاں پر ہاں کہ جہاں پر ہمارے لیے مسئلہ بنتا ہو کہ ہمیں سمجھ میں نہ آتا ہو۔ نہ بابا کتاب و سنت میں جہاں پر یہ امر کا لفظ استعمال ہوا ہے جو مضان میں ہے وہ روشن ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ لامحدود ہو کہ تفحص نہ ہوتا ہو، بالآخر معلوم ہے قرآن میں بھی جہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے امر وہ بھی مشخص۔ نہ بابا یہ فقی آدمی بیچارہ فحص کرتا ہے، جتنے مثلا خصوصیت سے احکام وغیرہ یہ وہ اس قسم کی آیات ہیں ان کو، بلکہ آغا ایروانی تو جو آیات الاحکام لکھتے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ 3-4 مرتبہ بسم اللہ سے لے کر والناس تک اس دید کے ساتھ، ویسے تو قرات کرتے ہیں لیکن اس دید کے ساتھ کہ ان آیات سے کیا کیا احکام نکل سکتے ہیں، اس گہرائی کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، پھر یہ آیات الاحکام کا دوہرا انہوں نے کہا ہے۔ تو تقریباً جو استعمالات ہیں مضان ہیں استعمالات کے وہ روشن ہیں، واضح ہیں، روایات بھی ادھر سے آپ کی جو فقہی ہیں تقریباً وسائل الشیعہ کے اندر تقریباً ساری جمع ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے مسئلہ ہوتا، اور آج کل کے زمانے میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے سرچ کرنا، ٹک سے جو ہے وہ کیا سرچ کرو سارے موارد آپ کے سامنے۔ وقد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب والسنہ، اور کتاب و سنت میں مثلاً اس کے علاوہ دوسرے معانی میں وہ استعمال ہوا ہو۔ کہاں تک تھے؟ یہاں تک تھے نا، وَإِنَّمَا الْمُهِمُّ بَيَانُ مَا هُوَ مَعْنَاهُ عُرْفًا وَلُغَةً لِيُحْمَلَ عَلَيْهِ، تاکہ اس معنی پر حمل کیا جائے فیما اذا ورد بلا قرینۃ، جب بغیر قرینے کے وارد ہو تو ہم اس معنی حقیقی پر حمل کریں۔ وقت دوستوں ملا، کیونکہ یہ لفظ امر استعمال کیا گیا ہے فی غیر واحد من المعانی، یعنی بہت ساری معانی میں استعمال کیا گیا، فی الکتاب و سنہ، کتاب و سنت میں بہت ساری معانی میں استعمال کیا گیا ہے، تو اب بغیر قرینے کے اگر استعمال ہو تو ہم کس معنی پر عمل کریں؟ ولا حجت علی انہ علی نحو الاشتراک اللفظی او المعنوی او الحقیقت والمجاز، اور آگا ہم پہلے بھی آپ کو ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی طرف سے کوئی خاص دلیل بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ کر کہے کہ ان تمام معنی کی نسبت سے مشترک لفظی ہے، یا نہ ایک ہی معنی جامع ہے مشترک معنوی ہے، یا ایک جگہ پر حقیقت ہے ایک جگہ پر مجاز ہے، فرض یہ کہ کوئی قرینہ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو ان چیزوں کے ذریعے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔
کہ آپ کہیں کہ المجاز و باب واسع، لہذا جہاں پر آئے تو آپ کہیں کہ یہ اس کا معنی ہے مجازی ہے، معنی ہے حقیقی نہیں ہے، یا آپ کہیں کہ نہ مشترک لفظی ہے کیونکہ حقیقت اولا ہے مجاز ہے، کہہ رہے نہ، ان استحسانات کو ہم نہیں مانتے، پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔ ولا حجت، اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ الا انہ یہ استعمال ہو الا ناول اشتراک لفظی، کہ بناو اشتراک لفظی ہے یا بناو اشتراک معنوی ہے یا حقیقت و مجاز کے عنوان سے، اس پر بھی کوئی حجت نہیں ہے۔ وما ذکر فی الترجیح عند تعارض هذه الاحوال، اور قوانین میں یا فصول میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر امر دائر ہو جائے حقیقت و مجاز کے مابین اور اشتراک لفظی اور اشتراک معنوی کے مابین، تو آپ وہاں پر مثلا بعض نے کہا کہ مجاز پر حمل کریں، بعض نے کہا کہ اشتراک پر حمل کریں، کہا کہ نہ، ان توجیہات کو ہم نہیں مانتے، وہ ظنی چیزیں ہیں، بھلے وہ واقعا وہ ظنی چیزیں ہیں۔ اب یہ بھی کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ بھائی کیونکہ مجاز بہت زیادہ ہے لہذا اس مورد میں بھی آپ مجاز پر عمل کریں، تو ویسے تو بھائی اشتراک بھی بہت زیادہ ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، اشتراک بھی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اگر فرض کریں کہ مجاز زیادہ بھی ہو تو کیا دلیل بنتا ہے کہ اس زیادتی کو آپ دلیل قرار دیں، مرجح قرار دیں، دوسرے موارد میں جہاں پر موارد مشکوکہ ہے وہاں پر بھی کہیں کہ مجاز ہے، اس پر بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے نا۔ وما ذکر فی الترجیح عند تعارض هذه الاحوال، کے ہم مقدمے میں ذکر کر چکے، لو سلم، اگر ان ترجیحات کو تسلیم بھی کریں کہ بعض نے کہا کہ مجاز مثلا اشتراک سے زیادہ ہے، کہ اولاً اس ترجیح کو تسلیم کرے صغراً، کیا ہے واقعا مجاز اشتراک سے زیادہ ہے یا نہ، اولاً انہوں بے پذیری، ولم یعارض بمثلہ، اور دوسری طرف سے اس کو بھی تسلیم کریں کہ بھائی وہ جو اپنے مثل کے ساتھ معارض ہو رہا ہے، ایک طرف سے مجاز زیادہ ہے تو اشتراک بھی زیادہ ہے، حالانکہ اس سے بھی غض نظر کرے، پھر بھی فلا دلیل علی ترجیح بے، تو پھر بھی آغا اس ترجیح کی حجیت پر کوئی دلیل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ظنی ہوگا، استحسانی ہوگا۔ خوب آغا اب کیا کریں، اگر کوئی ترجیح بھی نہ ہو، معنی بھی مشخص نہ ہو، تو کس پر عمل کریں گے؟ کہا کہ لفظی لحاظ سے تو بات مجمل ہو جائے گی، اب پھر آپ چلے جائیں اصل عملی کی طرف، درست ہے، اصل عملی کا تقاضا یہاں پر برات ہے، درست ہے، وہ طلب وجوبی مراد نہیں، پتہ نہیں طلب وجوبی ہے یا نہیں، کیونکہ شک در تکلیف ہے، مشخص نہیں ہے کہ یہاں پر طلب وجوبی مراد ہے، جب یہ مشخص نہیں ہے تو شک در تکلیف ہے، جب اصل تکلیف کے اندر شک ہوتا ہے تو وہاں پر برات کو جاری کریں۔ فلا بد مع التعارض من الرجوع الى الاصل فی مقام العمل، مقام عمل میں آپ کو پھر اصل عملی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ جو یہاں پر برات ہے۔ البتہ ایک نقطہ ہے، ممکن ہے آپ کو حقیقت و مجاز کا پتہ نہ ہو، اشتراک اور عدم اشتراک کا پتہ نہ ہو، لیکن لفظ ایک معنی کے اندر ظہور رکھتا ہو، موضوع لا کا پتہ نہیں ہے لیکن یہاں پر لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ وہ ظہور آپ کے لیے حجت ہوگا، مشکل نہ دار، منشا کا بے شک پتہ نہ ہو، فرق نہیں پڑتا۔ نعم لو علم ظہورہ فی عہد معانی ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ امر ظہور رکھتا ہے، مثلا امر کے فلاں معنی میں سے فلاں معنی میں ظہور رکھتا ہے، وَلَوْ اُحْتُمِلَ أَنَّهُ كَانَ لِلْإِنْصِبَاقِ مِنَ الْإِطْلَاقِ، اگرچہ یہ محتمل ہو کہ یہ جو ظہور ہے اس اطلاق کی وجہ سے ہے، نہ کہ واضح کی وجہ سے، نہ، پھر بھی کہتے فَلْيُحْمَلْ عَلَيْهِ، تو اسی عہد معانی پر آپ اس کو حمل کریں گے کیونکہ ظہور حجت ہے۔ وَإِن لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِ بِالْخُصُوصِ أَوْ فِي مَا يَعُمُّهُ، اگرچہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ امر خصوصیت سے اس ایک معنی کے اندر حقیقت ہے یا نہ اس کے علاوہ اعم ہے، اس کے علاوہ دوسری معنی میں بھی حقیقت ہے لیکن یہاں پر اس معنی میں ظاہر ہے۔ كما لا يبعد ان يكون كذلك في المعنى الاول، کما ان کے بعید نہیں ہے کہ امر اسی طریقے سے ہو معنی اول میں، کہ یعنی معمولاً جو امر استعمال ہوتا ہے تو ظہور رکھتا ہے اس طلب والے معنی میں، خوب تمام شد۔
خوب ایک مسئلہ کہ خوبصورت مسئلہ ہے، 5 منٹ وقت، زیادہ نہیں ہے. لفظ امر جو آپ کہتے ہیں کہ طلب کے لیے ہے، وہ بھی طلب مخصوص، تو آیا اس امر کے اندر، آمر کے اندر، امر جب استعمال کریں تو آمر کے اندر علو معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ بعبارت اخری یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ امر اگر ایک چھوٹا بڑے سے طلب کرے تو آیا واقعاً یہاں پر وہ طلب والا معنی ہوگا، یعنی واقعاً یہاں پر اس کو امر کہیں گے، یا نہ خصوصیت سے عالی رتبے والا اپنے پائین سے طلب کرے تو اس صورت میں امر ہوگا؟ کہاں پر ہوگا؟ آیا واقعاً یہ ہے یا نہ؟ کہتے ہیں کہ بھلے ظاہر یہ ہے کہ امر کے اندر ہے طلب العالی من الدانی. جبر کا معنی اس میں پایا جاتا ہے. بھلے جبر کا بھی، جبر نہ، عالی علو جو عالی ہے وہ نیچے والے سے طلب کر. مثلا آپ خدا سے جو چیز طلب کریں گے اسے امر نہیں کہیں گے، بھلے اسے کیا کہیں گے؟ درخواست کہیں گے، التماس کہیں گے، اس طریقے کا معنی کہیں گے، اس کو امر نہیں کہتے. درست آگا؟ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ، ضروری نہیں ہے کہ علو ہو، بلکہ استعلا ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے طلب کرے. ضروری نہیں ہے کہ بڑا ہو، استعلا معتبر ہے، نہ کہ علو معتبر ہے. دلیل یہ لوگ دیتے ہیں ایسے، بھائی ایک بیٹا اگر باپ کو امر کرے، اکڑا اس کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو بیٹا ہو کر باپ کو حکم کرتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیٹے ہو کر باپ سے طلب کرتے ہو، یا نوکر اپنے مولا سے طلب کرے استعلا کی بنا پر، یہ کرو، ایسے حکم کرے، خوب اکڑا اس کی تکبیر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بھاگن مذمت کرتے ہیں. کس بات پر امر کرتے ہیں، کس بات پر تکبیر کرتے ہیں؟ کہ بھئی تو چھوٹا ہو کر بڑے کو کیسے امر کر رہا ہے؟ چھوٹا مگر بڑے کو حکم کرتا ہے کیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بابا اگر امر کے معنی میں علو بلند ہے تو پھر یہ اصلاً مذمت کس بات کی؟ پھر تو مذمت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پر تو پھر امر صدق ہی نہیں کرے گا، یہاں پر تو پھر امر صدق ہی نہیں کرے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ، تکبیر بھی ہوتی ہے، مذمت ہوتی ہے. بھئی تو کیسے امر کر رہا ہے چھوٹا ہو کر؟ یہاں سے پتا چلا کہ امر کے اندر علو معتبر نہیں ہے، استعلا معتبر ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے امر کرے، نہ کہ حقیقتاً بڑا ہو. عالی یعنی حقیقتاً بڑا ہو، استعلا وہ عام ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی سے طلب کرے. درست ہے؟ بات میں وزن ہے میرے خیال میں نا، بات میں وزن ہے. خوب آخوند جواب دیتے ہیں کہ نا آغا. البتہ اس کا ثمرہ پتہ ہے کہاں ظاہر ہوگا؟ ثمرہ وہاں پر ظاہر ہوگا اگر ہم کہتے ہیں کہ امر کے اندر استعلا معتبر ہے، تو اب اگر بڑا چھوٹے سے مستعلی ہو کر نہ خواہش کر کے کوئی چیز طلب کرے تو وہ پھر امر نہیں ہوگا، وہ چیز واجب نہیں ہوگی. اگر استعلا کو ہم معتبر قرار دیتے ہیں، درست ہے آگا؟ پھر اگر عالی چھوٹے سے مثلا خاضعانہ طریقے سے طلب کرے، اعلیٰ لطفاً ان کا رب فرمائے، تو پھر یہ امر نہیں شمار ہوگا. آخون کہتے ہیں کہ نہ، امر کے اندر علو معتبر ہے. اگر یہ تکبیر جو چھوٹا بڑے کو کہتا ہے، آخون کہہ رہے ہیں کہ بھلے اس کو ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ تکبیر ہے،
مذمت ہے، لیکن مذمت اس بات پر نہیں ہے کہ یہاں پر امر متحقق ہو گیا، مذمت اس بات پر ہے کہ تو اپنے آپ کو ایسے بنا کیسے رہا ہے، یعنی تو بڑے والے لباس میں ظاہر کیسے ہو رہا ہے، نہ کہ اس بات پر مذمت ہے کہ پس اب امر متحقق ہو گیا ہے۔ دقت کر رہے ہیں؟ بھلے مذمت ہے، لیکن مذمت اس اصل استعلاء پر ہے کہ تو کیسے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، نہ کہ اس بات پر کہ وہاں پر امر ہوا ہے۔ اگر وہ لوگ خود کہتے ہیں چھوٹے کو تو حکم کیسے کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ لفظ امر بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے امر سمجھ رہا ہے کہ تیری بات ہی امر ہے، اس اعتبار سے، اس کے ذہن کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ مثلا جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں ایک بندہ مجتہد نہ ہو، فتوے جھاڑنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، باتیں کرنا شروع کر دے، تو آپ سامنے والا اسے کہتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ تو مجتہد ہیں اور آپ کیا فرماتے ہیں یہاں پر۔ خوب اب یہ جو استعمال ہے نعین کے حقیقتاً تم مجتہد ہو، یعنی اپنے ذام کے اعتبار سے جو تم مجتہد بنے پھر رہے ہو، تو پھر اس کا کیا جواب دو گے؟ یہاں پر بھی جو اس کو کہا جا رہا ہے چھوٹے کو کہ بھئی تو امر کر رہا ہے، یعنی اپنے ذام کے اعتبار سے جو تو امر کر رہا ہے، حالانکہ امر نہیں ہے۔ درست ہے؟ خب یہ آخون کی بات کہ ظاہراً مناسب بات ہے۔ الجہۃ الثانیہ الظاہر اعتبار العلو فی معنی الامر، ظاہر یہ ہے کہ بابا علو واقعاً وہ اوپر والا نیچے والے سے طلب کرے، یہ معتبر ہے امر کے معنی میں۔ فلا یکون الطلب من السافل او المساوی امران، پس اگر نیچے درجے والا یا مساوی بلے اگر جو ہے وہ کیا طلب کرے تو وہ امر نہیں ہوگا۔ مثلا آپ جو کہتے ہیں اللہم اغفر لی، حتیٰ سیغہ امر بھی استعمال ہو رہا ہے، کیا خدا کو آپ امر کر رہے ہیں؟ نہ، بلکہ خدا کی بارگاہ میں آپ التجا کر رہے ہیں، امر اس کو نہیں کہیں گے۔ وَلَوْ اُطْلِقَ عَلَيْهِ كَانَ بِنَحْوٍ مِّنَ الْعِنَایَةِ، اگر چھوٹا جب بڑے سے سوال کرتا ہے یا مساوی سے سوال کرتا ہے، اگر اس کو امر بھی کہتے ہیں تو بِنَحْوٍ مِّنَ الْعِنَایَةِ یعنی مجازان، کما ان الظاہر عدم اعتبار الاصطلاح، جیسے کہ ظہور اس بات میں بھی ہے کہ آگا اصطلاح معتبر نہیں ہے۔ فَيَكُونُ الطَّلَبُ مِنَ الْعَالِي أَمْرًا وَلَوْ كَانَ مُسْتَخْفِضًا لِجَنَاحِهِ، استعلاء معتبر نہیں ہے کہ بڑا ہو کر آپ سے طلب کرے، بڑا آپ سے طلب کرے، بے شک جھک کر آپ سے طلب کرے، لیکن پھر بھی اس کی بات امر ہے۔ فَيَكُونُ الطَّلَبُ مِنَ الْعَالِي أَمْرًا وَلَوْ كَانَ مُسْتَخْفِضًا لِجَنَاحِهِ، اگرچہ اپنی گردن کو اپنے جو ہے وہ کیا ہے کندھوں کو جھکا کر جو ہے وہ کیا ہے آپ سے طلب کر رہا ہے، عاجزانہ طریقے سے طلب کر رہا ہے، پھر بھی اس کی بات امر ہے۔ خوب ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے، جو مثلا مدیرین ہوتے ہیں اپنے نیچے والے کو کہتے ہیں کہ بھائی لطفاً آپ اس طریقے سے کریں، خود دیکھیے امر ہوتا ہے وہ بھی۔ وَأَمَّا احتمال و اعتبار احدہما فضعیفون، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آگا علو یا اصطلاح دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو امر ہو جائے گا، کہہ رہا نہیں، یہ احتمال ضعیف ہے۔ وَتَقْبِیحُ الطَّالِبِ السَّافِلِ مِنَ الْعَالِی کہ المستعلی علیہ وَتَوْبِیخُهُ بِمِثْلِ أَنَّكَ لِمَا تَأْمُرُهُ انما هو على استعلائه لا على امره حقیقتا بعد استعلائه، فرماتے ہیں کہ بابا یہ جو تقبیح مبتدا اور اس کی خبر ہوگی انما ہوا ہے، ایسے آگا یہ جو تقبیح ہے کس کی؟ الطالب السافل من العالی، جو سافل عالی سے طلب کرتا ہے تو اس کی تقبیح کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ حالت طالب سافل جو عالی سے طلب کرتا ہے، المستعلی یہ سافل کی صفت قرار دیں، وہ سافل کے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، استعلاء کرتا ہے علیہ عالی پر، اس کی تقبیح و توبیخہ اور اس کی توبیخ اس جملے کے ذریعے سے کہ انک لم تأمرہ، بھئی تو چھوٹا ہو کر بڑے کو امر کیسے کرتا ہے، تو یہ تقبیح اور توبیخ انما ہوا علی استعلائہ
بابا وہ جو ان کے قیافے گرفتے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اس پر اس کی توبیخ ہے، لا علی امر ہی، نہ کہ اس کے امر پر توبیخ ہے کہ وہ امر ہے حقیقتاً، وہ امر ہے حقیقتاً بعد استعلاء ہے، جب مستعلی ہو کر اس نے طلب کیا تو امر بن گیا، اب اس امر پر اس کی مذمت ہو رہی ہے، نہ ایسے نہیں ہو رہا۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ اطلاق الامر علی طلبہ، بھائی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ انک لم تامرہ، لفظ امر استعمال کیا، کہا کہ اس کے اپنے ذام کے اعتبار سے ہم نے امر کا استعمال کیا۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ اطلاق الامر علی طلبہ بحسب ما ہوا قضیۃ استعلاءہ، آغا یہ جو امر کا اطلاق ہوا ہے سافل کی طلب پر بحسب ما ہوا قضیۃ استعلاءہ، اس کے استعلاء کا جو تقاضا ہے اس کے اعتبار سے ہم نے کیا ہے لفظ امر استعمال کیا ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ، آغا حالا ان نقطے کو آپ کس طریقے سے بھی سمجھے، ففی صحت سلب الامر ان طلب السافل ولو کان مستعلیا کفایت، آپ ہماری اس توجیہ کو مانیں یا نہ مانیں، طلب سافل سے آپ امر کو سلب کر سکتے اگرچہ وہ مستعلی ہو کر بھی ہو، یہی کہ آپ صحت سلب رکھتے ہیں کفایت، امین کفایت میں کو نہیں دیگے کہ استعلاء معتبر نہیں ہے۔ خب یہ یہاں تک تمام ہوا، چلیں انشاءاللہ امر سوم کو کل عرض کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى آله